صحافتی برادری کوئٹہ میں امن کے دیے جلانے کے لیے کوششیں کرتی رہی، قربانیاں دیتی رہی۔ آج میں ان تمام شہداء کو بھی یہاں اس پریس کلب سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنے خون کے دیے جلا کے اس ملک میں امن کی شمع کو روشن کیا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری ٹیم اپنی اتحادی حکومت جو جام کمال صاحب کی زیر قیادت بلوچستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ہم پوری قوت کے ساتھ اپنی اس اتحادی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وفاق جو ہے اپنی سکائی کو ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کر رہا ہے۔ جو میرے آنے کا مقصد تھا کہ اس دورے میں ہم وہ قدرتی آفات کا شکار ہمارے بہن بھائی جو قیمتی جانیں چلی گئیں اور جو زخمی ہیں، جن کے گھر جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو گئے مکمل طور پہ، ان کی دار رسی کے لیے پیکج دیا جائے۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے ہر وہ شخص جو 20 ہمارے قیمتی انسانی جانیں ہیں جو اس موسمی ڈیزاسٹر کی نظر ہوئی ہیں، ان کے لیے جو ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے، اور مجھے اس ریلیف پیکج کو اناؤنس کرنے کے حوالے سے آپ تک یہ انیشیٹو لے کے آنے کے لیے ہدایت دی ہے، اس میں ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ ہر ہمارے قیمتی جان کے نقصان پہ، کیونکہ انسانی جان کی کمپنسیشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ ان خاندانوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے 5 لاکھ فی جو ہمارے فوتگی ہوئی ہے یا انسانی جان ہے اس کا 5 لاکھ کا ایک ہم نے چیک کی شکل میں، پیسے کی شکل میں وہ ان کو دینے جا رہے ہیں۔ جو زخمی ہیں اس میں 50,000 کے قریب ان کو یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم پہ وہ پیسے فراہم کر رہی ہے۔ جن کے گھر ہیں وہ گر گئے ہیں اور مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں، اس کی کیٹیگری بنی ہے، اس کی کمپنسیشن بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ فی گھر جو ہے وہ جو زخمی ہیں وہ چونکہ 23 لوگ تھے جو اس میں مرے ہیں، وہ 20 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، اور جو 173 اب تک کے جو ہمارے پاس آئے ہیں ریزلٹ یا نچلی سطح پہ اسیسمنٹ، اس میں 173 گھر ہیں جو تباہ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے 50,000 فی گھر جو ہے حکومت نے اس کو مالی امداد کی شکل میں دے رہی ہے وفاقی حکومت۔ اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں۔ جو مشینری تھی اس میں 10 ملین US ڈالر تقریباً 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے، جو PSDP کی شکل میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح 10 جنریٹرز ہیں جو اس طرح کے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی ایسا موقع آئے، لیکن آئے تو آپ پہلے سے تیار ہوں۔ اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف پیکج کو صوبائی حکومت نے بھی اپنی کچھ سپلیمنٹ کیا ہے۔ ہلال احمر نے وہاں کپڑے، کھانا اور مختلف فوڈ کموڈیٹیز ڈیلیور کی ہیں، لیکن ان کی ضروریات کو ری اسیس کر کے ہلال احمر کا جو رول ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا جو NDMA کا صوبائی آپ کا محکمہ ہے، یعنی صوبائی سطح پہ جو ریلیف پروگرام ہے، اس کو بھی وفاقی حکومت اینالائز کر کے سپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، تاکہ اس شدید سردی کے حالات میں
جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں صوبے کے اندر بسنے والوں کے لیے، وفاقی حکومت وزیر اعظم کی ویژن کی روشنی میں ان کو ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرے گی۔ تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا گوادر سے آغاز ہو چکا ہے اور اس ضمن میں پچھلے ہفتے پہلا جہاز جو ہے وہ بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا ہے۔ لگ بھگ $740 ملین کے منصوبے گوادر میں شروع کیے گئے ہیں، جس میں ٹیچنگ ہاسپٹل، نرسنگ اسکول، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا تیسرا بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بنایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے جو دورہ کیا تھا جس میں 65 ارب روپے کی لاگت سے انہوں نے مختلف روڈ جو ہیں وہ کنیکٹیوٹی بلوچستان کی اپنے دوسرے صوبوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے افتتاح کیے تھے، ان پہ تکمیل کا مرحلہ آن پہنچا ہے اور وہ کام جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 17 ارب کی لاگت سے مکران ساحل کے لیے ٹرانسمیشن لائن بچھانے، 23 ارب کی لاگت کا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ہاسپٹل اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ وہ سارے انیشیٹوز ہیں جس سے بلوچستان کے اندر نہ صرف روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے بلکہ وہ ہمارا بلوچ نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اس کو روزگار کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بھی وہ تمام مواقع جو پاکستان کے دیگر نوجوانوں کو حاصل ہیں وہ دستیاب ہوں گے۔